हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। खुशी का समा है, हुजूर आ गए हैं। फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों फलक। अब बिला ताखीर के मैं मौलाना नूर इस्लाम साहब को दावत देता हूँ कि वो आकर के अपना खिताब फरमाएं। मौलाना इस्लाम साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतन लिल मुमिनीन। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिस्साइमि फ़रहतान व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि व बिआयातिहि आमन्तु बिल्लाहि व बिआयातिहि। जो तड़पाती है दिल मेरा वो उल्फत है मोहम्मद की। सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो तड़पाती है दिल मेरा वो उल्फत है मोहम्मद की। जो है पेशे नजर हर दम अकीदत है मोहम्मद की। गुनाहगारों न शर्माओ, खता करो न घबराओ। गुनाहगारों न शर्माओ, सियाकारों न घबराओ।
جنت سے کھڑے دربان روکیں گے، حکم ہوگا کہ آنے دو، یہ امت ہے محمد کی۔ یا رب یہ التجا ہے کر کرم تو کرے، وہ بات دے زبان کو جو دل پہ اثر کرے۔ الہی ہم رہیں یا نہ رہیں، الہی ہم رہیں یا نہ رہیں، پر تمنا ہے کہ دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قابل صد احترام میرے واجب الاحترام بزرگوں، چوتھی مرتبہ آپ کی اس مسجد میں چودھری اورنگزیب صاحب کی پرخلوص دعوت، کیا نام ہے؟ نام کیا دوسرا جنہوں نے افطاری کا انتظام کیا؟ پوری انتظامیہ کی پرخلوص دعوت پر دینی نسبت سے حاضری کا اتفاق ہوا ہے۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے، یہ التجا ہے، میرا آنا آپ کا آنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائیں۔ سب سے پہلے میں حضرت قاری صاحب کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کہ جنہوں نے 27 راتوں میں قرآن مجید تراویح کے اندر آپ کو سنایا، اور پھر آپ حضرات بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے دلجمی کے ساتھ محبت کے ساتھ
قاری صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن مجید سنا. اس وقت جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایک نسبت لے کے بیٹھے ہیں. قرآن کے ساتھ ہماری نسبت ہے. اسی لیے رب ذوالجلال نے ہم سب کو اپنے گھر میں اکٹھا کیا ہوا ہے. اور جو اللہ کے گھر میں آ جائے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، رب میزبان ہوتا ہے. بات آپ کو سمجھا رہی ہے؟ جس طرح دنیا میں کوئی کسی کے پاس مہمان جاتا ہے، میزبان اپنے مہمان کی قدر کرتا ہے، جس طرح دنیا کے اندر اکرام ہوتا ہے، رب ذوالجلال کے گھر کے اندر جو آ جائے اس کا بھی رب ذوالجلال اکرام کرتے ہیں. اب ہمارا کیا اکرام ہوگا؟ آپ میری طرف توجہ رکھیے کہ جب مجلس برخاست ہوگی، ختم ہوگی، مسجد سے نکلنے سے پہلے ہی رب ذوالجلال ہمارا یہ اکرام کریں گے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں. سبحان اللہ بلند آواز سے کہہ دیں. ایسا نہ ہو کہ میں یہاں بٹن لگاؤں، بٹن دباؤں، پھر آپ سبحان اللہ کہیں. بٹن لگانے کی ضرورت، بٹن دبانے کی ضرورت نہ ہو. نہیں کہ جب میں کوئی جملہ مکمل کروں آپ خاموش رہیں، میں بٹن دباؤں پھر آپ سبحان اللہ کہیں. بغیر بٹن کے آپ نے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ کہنے سے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جنت میں درخت لگ جاتے ہیں. اگر ایسی بجلی 100 کا سبحان اللہ کہیں لگے ہوئے درخت بھی کٹ جائیں تو کیا کہنے آپ نے؟ اگر نیچے مین سڑک تک آواز نہ جائے تو یہ نیچے آپ کی گلی تک تو آواز جانی چاہیے. بلند آواز سے تو نسبت نے ہمیں اکٹھا کیا ہوا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوگی خدا کی قسم وہ بلند ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلند کر کے دکھایا ہے. جنید کا نام آپ نے سنا ہوگا، وقت کا بہت بڑا پیروان تھا. بادشاہ وقت نے اعلان کیا کہ جو میرے اس پہلوان کے ساتھ کشتی لڑے گا اسے بہت بڑے انعام سے نوازا جائے گا. سادات میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے اعلان کر دیا میں اس پہلوان کے ساتھ کشتی لڑوں گا. بادشاہ کو پتہ چلا، اس کو اپنے دربار میں حاضر کیا کہ تو نے اعلان کیا ہے کہ میں پہلوان کے ساتھ کشتی لڑوں گا. وہ کہنے لگا ہاں، وقت کا تعین ہو گیا.
بادشاہ بھی منظر دیکھنے کے لیے آ گیا، اس کی رعایا بھی آ گئی، جنید بھی میدان میں اتر گیا، غریب ندار شخص بھی میدان میں اتر گیا۔ غریب ندار شخص جنید کے قریب جاتا ہے، کہتا ہے جنید تو رستم زمان ہے، تو بہت بڑا پہلوان ہے، میں تیرے ساتھ کیسے کشتی لڑوں گا؟ میرے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، لیکن ایک بات میں تیرے کان میں کہنا چاہتا ہوں، ایک وقتی خوشی ہے، ایک دائمی خوشی ہے، ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا۔ میں چاہتا ہوں تجھے دائمی خوشی ملے، جنید نے جب بات سنی، وہ غریب نگار شخص کہنے لگا کہ جنید آپ نیچے لیٹ جائیں، میں آپ کے سینے پہ چڑھ جاؤں، میرا سب کچھ بن جائے گا، تیرا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ اللہ اکبر، جنید تو بڑے ہوشیار تھے، نیچے لیٹ گئے، وہ غریب ندار شخص سینے پہ چڑھ گیا، کشتی مکمل ہوئی، بادشاہ نے ملامت کی، جنید تو نے عجیب کام کر دیا، تو نے مجھے رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا، لہذا دوبارہ کشتی شروع کرو۔ دوبارہ کشتی شروع ہوئی، پھر جنید نیچے لیٹ جاتے ہیں، وہ شخص سینے پہ چڑھ جاتا ہے، کشتی مکمل ہوئی، پھر ملامت ہوئی، گھر گئے، بیوی نے بھی ملامت کی، تو نے عجیب کام کر دیا، تو نے بادشاہ کو رسوا کر دیا۔ رات کو سو گئے، خواب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، کہتے سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنید تو نے میرے خاندان کی قدر کی، جا تیرے چرچے بلند ہو جائیں گے، دنیا کے اندر بھی تجھے عزت سے نوازا جائے گا، اور اس جہاں میں بھی تیری عزت ہوگی۔ تو نسبت کی جو قدر کرتا ہے، نسبت انسان کو بلند کر دے گا۔ اب آگے چلیے نا، جن لوگوں کی قرآن کے ساتھ نسبت ہوئی، چلتے فرش پہ ہے، پنوں کی آواز جنت میں سنائی دیتی۔ اللہ کے محبوب معراج کی رات آسمانوں میں سیر کرنے کے لیے گئے، جنت میں قدم رکھا، اپنے سے پہلے کسی کی آواز سنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کس کی آواز ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ مت پوچھئے، کیوں پوچھتے ہیں یہ بات؟ فرمایا نہیں مجھے بتاؤ یہ کس کی آواز ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ حبشے کے کالے بلال کی آواز ہے۔ یہ حبشے کے کالے بلال کی آواز ہے۔ اللہ کے محبوب راتوں رات سیر کی، واپس آئے، صحابہ کا حلقہ لگا ہوا ہے، بڑے بڑے صحابہ وہاں موجود ہیں، بلال نہیں نظر آ رہے۔ دو ساتھیوں کو بھیجا، جاؤ بلال کو میرے پاس حاضر کرو۔ ساتھی دروازے پر پہنچے، اندر سے آواز آئی کون؟ میں کہ تیرے ساتھی آئے، حضور آپ کو بلا رہے ہیں۔ مجلس میں پہنچے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال رات کو کہاں تھا؟ حضرت بلال کہنے لگے اللہ کے محبوب رات کو اپنے گھر میں تھا۔ فرمایا نہیں بلال، معراج کی رات آسمانوں میں سیر کرنے کے لیے گیا، جنت میں قدم رکھا، اپنے سے پہلے تیری آواز سنائی دی، بتا تو کون سے ایسا عمل کر رہا ہے، چلتا تو فرش پہ لیکن تیرے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دی۔ بلال کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، زاروں کا دار رونے لگ گئے۔ فرمایا اللہ کے محبوب میرے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جہاں بھی جاتا ہوں لوگوں کو آپ کا محبت کا پیغام سناتا ہوں، اتنی بات ضرور ہے۔ بلال کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، زاروں کا دار رو رہے ہیں، وہ یوں کہہ رہے ہیں فرمایا جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ اب بٹن میں دوبارہ پڑھے، اچھا بغیر بٹن کیا آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ۔ جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے مومنوں جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ نسبت قرآنی بلال کو مل گئی، رب نے مقام عطا فرمایا جب نسبت مل گئی۔ کافروں کے مظالم کے پہاڑ ڈائیں گے، اللہ اکبر، بلال کو نیچے لٹایا، اوپر بھی گرم پتھر نیچے بھی گرم پتھر، بلال کی زبان سے آہت کے جملے نکل رہے ہیں۔ کافر سمجھ گئے بلال پاس آ گیا ہے، قریب آ جاتے آ کر کہتے ہو بلال تیرے آنسو ہمیں دکھائی دیتے ہیں، تو ہمارے مذہب کو قبول کر لے گا؟ اگر بلال کہتے ہو کافروں او منافقوں سنو نا، تم تو یہ خیال کرتے ہو، یہ سمجھتے ہو بلال موت کے ڈر کی وجہ سے رو رہا ہے، لیکن یاد رکھو او کافروں او منافقوں میں اس وجہ سے نہیں رو رہا، موت کے ڈر کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں آج بلال کی ایک جان دین کے لیے قربان ہو رہی ہے، اگر بلال کی ہزاروں جانیں ہوں ہر جان کو میں دین کے لیے قربان کر دیتا۔ کہنے لگے جو ظلم پر ظلم سے کر یہ بولے بلال ظالموں یہ تمہارا غلط خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ اب نسبت بلالی ملی، بلال کو نسبت ملی، چلتے فرش پہ ہے لیکن قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہی نسبت ابو بکر کو ملی، صدیق بن گئے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہی نسبت عمر کو ملی، فاروق بن گئے۔ یہی نسبت عثمان کو ملی، ذی-النورین بن گئے۔ یہی نسبت ابن عباس کو ملی، مفسر قرآن بن گئے۔ یہی نسبت ابو ہریرہ کو ملی، ابو ہریرہ حافظ الحدیث بن گئے، کہہ دو سبحان اللہ۔
تو اس نسبت کے ساتھ جڑنا چاہیے، قرآن کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ قرآن جس طرح بلند کتاب ہے، جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے رب ذوالجلال اس کو بلند کر دیتے ہیں، رب ذوالجلال اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ لیکن آج عجیب باتیں زبان سے کہہ دیتے ہو جی اگر بچوں کو قرآن پڑھائے یہ کھائیں گے کہاں سے؟ کہ قاری صاحب نہیں کھا رہے، میں نہیں کھا رہا، اللہ عزت کی روزی دے رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے حافظ قرآن اگر پہاڑ کی چوٹی پر بھی بیٹھ جائے وہاں بھی رب ذوالجلال عزت کی روزی دے رہے ہیں۔ اور ایک طبقے کی بات کہتا چلو، دنیا کی ڈگری کے اعتبار سے لوگ اتنے پریشان ہوئے، دنیا کی ڈگری سے تنگ آ کر جیل میں پل سے جانے چلانے لگے۔ لیکن رب ذوالجلال نے جو ہمیں ڈگری دی ہے قرآن مجید، یہ ایسی ڈگری ہے، دنیا کی ڈگری ہماری روزی کی ضامن نہیں ہے، قرآن مجید رب ذوالجلال کی وہ ڈگری ہے ہماری روزی کی ضامن۔ اور میں خود نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا، قرآن خود بول رہا ہے، خود قرآن خود بول رہا ہے۔ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ آئسہ کہہ دو سبحان اللہ، اور آئسہ کہہ دو سبحان اللہ۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے ضمن میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ رب ذوالجلال نے موسیٰ کو حکم دیا اذهب إلى فرعون إنه طغى، جا فرعون کو تبلیغ کر، فرعون کے پاس جا، اگر مقدر میں ہدایت ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نکل پڑتے، دل کے اندر خیال آیا اگر میں وہاں جاؤں گا پیچھے میری بیوی بچے کے رزق کے انتظام کا کیا ہوگا؟ دل کے اندر خیال آ گیا۔ رب ذوالجلال نے حکم دیا میرے پیارے کلیم تیرے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے، جو عصا ہے، اس پتھر کے اوپر مار۔ موسیٰ کلیم اللہ رب کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے وہ لاٹھی پتھر کے اوپر ماری۔ فرمایا اس کے اوپر بھی لاٹھی مار، اس کے اوپر بھی لاٹھی ماری۔ دوسرا پردہ نکل آیا، فرمایا اس کے اوپر بھی لاٹھی مار، اس کے اوپر بھی لاٹھی ماری۔ تیسرا پردہ نکل آیا۔ موسیٰ کلیم اللہ کیا دیکھ دے، کیا دیکھ دے، پتھر کے تین پردے میں، ایک پردوں میں ایک کیڑا اپنے منہ میں سبز بوٹی پکڑ کے کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ کلیم اللہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے کلیم پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا کان لگا یہ کیڑا پڑتا کیا ہے، یہ کیڑا کیا پڑ رہا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا اللہ اس کیڑے کی بولی نہیں سمجھ سکتا، اس کی آواز کو نہیں سن سکتا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میرے پیارے کلیم کان لگانا تیرا کام ہے، تیری قوت شنوائی کو میں رب تیز کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ کلیم اللہ کام لگاتے ہو۔ یہاں پر ایک بات کہتا چلوں، آج 8 فٹ کا انسان، 6 فٹ کا انسان رب کی بغاوت کے میدان میں اترا ہوا ہے، اس موسم کے اندر بھی روزے کھا رہا ہے، رحمت کے دن گزر کے کوئی پرواہ نہیں ہے، مغفرت کے دن گزر جاتے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، آگ سے خلاصی پانے والے دن گزر جاتے ہیں کوئی پرواہ تک نہیں ہے، لیکن اس کیڑے کا سبق سن کے کیسے توحید کا سبق ہمیں دے رہا ہے۔ کیڑے سے حکمت انسان کو حاصل کرنی چاہیے کہ پتھر کے
تکلیف پر تو ملے کر رب کی ربوبیت، رب کی الوہیت کا اظہار کر رہا ہے، رب کی توحید کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کان لگائے، کیڑے نے اپنا سبق سنایا، فرمایا سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مکانی ویذکرنی مکانی، میری جگہ کی دیوار میں، ویذکرنی ولا ینسانی، مجھے یاد کرتا ہے کبھی بھی نہیں بلاتا۔ کیڑے نے ہمیں سبق دے دیا، تجلی تیری ذات کی سور بسو ہے، تجلی تیری ذات کی سور بسو ہے، جدھر دیکھتا ادھر تو ہی تو ہے، ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ادھر تو ہی تو ہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ کلیم اللہ نے جب یہ بول سنے، کیڑے کا سبق سنا، رب ذوالجلال نے فرمایا میرے پیارے کریم، اگر پتھر کے تیر پر تو میں کیڑے کو روزی دے سکتا ہوں، تیری بیوی بچے کو کبھی بھوکا نہیں رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو بات کہاں سے چلی تھی؟ قرآن کے ساتھ جڑ جائیے، یاد رکھیے قرآن ہمارا وہ مخلص دوست ہے، مخلص دوست ہے، دنیا کے اندر بھی مخلص دوست، قبر کے اندر بھی مخلص دوست، اور اس جہاں میں بھی مخلص دوست ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی بہترین ساتھی، قبر کے اندر بھی بہترین ساتھی، اور اس جہاں میں بھی بہترین ساتھی۔ دنیا کے اندر کیسا ساتھی ہے؟ غریب کا بچہ، غریب کا بچہ مسلح پہ کھڑے ہوں گے، قرآن مجید سناتا ہے، پیچھے وزیر اعظم بھی کھڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے منسٹر بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ اوہ ایبٹ آباد والوں، آپ ہی بتائیں اس حافظ کو عزت کس نے دی ہے؟ اللہ نے عزت دی، قرآن نے عزت دی۔ میری جو قدر کرتا ہے، کس چیز کی قدر کرتا ہے؟ میرے سینے میں قرآن ہے۔ حافظ صاحب کی جو قدر کرتا ہے، کیوں قدر کرتا ہے؟ سینے میں قرآن ہے۔ دنیا کے اندر بھی مخلص ساتھی، جب یہ حافظ صاحب فوت ہو جائے گا، قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، یہ قرآن سامنے آ جاتا ہے، قرآن کہتا ہے اس حافظ کے ساتھ مت چھیڑیے۔ اس حافظ نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، آج میں چاہتا ہوں اس بندے کو جنت کا وارث بنا دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ حافظ اس جہاں میں جائے گا، رب ذوالجلال فرمائیں گے وہ حافظ قرآن دنیا کے اندر بڑی پیاری آواز میں پڑھا کرتا تھا، جس طرح قاری صاحب نے پیاری آواز میں تلاوت کی، فرمایا کہ جس طرح پیاری آواز میں دنیا میں پڑھا کرتا تھا، آج اسی آواز کے ساتھ، اس پیاری آواز کے ساتھ قرآن مجید شروع کر الف لام میم سے شروع کر جہاں والناس ختم ہوگی، وہیں پر تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ میں کہوں نہ کہوں مسلمانوں، قرآن دینے آؤ، مسلمانوں قرآن دینے آؤ، قرآن دے سد کے آیا پارا کے سبحان اللہ۔ کلام ہو کانو، کلام ہو کانو، جن سی نے لایا، کلام ہو کانو، جن سی نے لایا، نبی نال رب نے لوائیاں مزارا۔
سمجھا رب دی رات کلا سے جو اس کے عمل کماوے جو اس کے عمل کماوے کدے نہ تو سمجھا وے دنیا کے اندر بھی بہترین ساتھی قبر کے اندر بھی بہترین ساتھی اس جہاں میں بھی بہترین ساتھی اور لوگوں اس پر بھی بس نہیں ہے ایک حافظ جس کے خاندان کے 10 آدمی کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی یہ حافظ رب سے بھائی کر کے جس طرح بچہ اپنی ماں سے بھائی کرتا ہے تو یہ حافظ اپنے رب سے بھائی کر کے 10 آدمیوں کو انگلی کے ساتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا قرآن کے ساتھ جڑنا چاہیے قرآن کے ساتھ محبت وابستہ کرنا چاہیے ہائے ہائے آخر میں آپ کو برباد دیتا ہوں کہ آپ نے قرآن مجید تراویح کے اندر سنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھے اب قرآن کا سننا رمضان المبارک کے روزے رکھنے اس پر رب ذوالجلال اجر عطا فرماتا ہے ایک خوشخبری بیان کر کے اپنی تقریر کو سمیٹوں گا محشر کا میدان قائم ہوگا اولی آخری انس و جن ساری کائنات جمع ہوگی رب ذوالجلال کے فرشتے اعلان کریں گے اور نماز پڑھنے والوں کھڑے ہو جاؤ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کھڑے ہو جاؤ زکوٰۃ ادا کرنے والے کھڑے ہو جاؤ قرآن پڑھنے والے کھڑے ہو جائیں گے نماز ادا کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے زکوٰۃ والے کھڑے ہو جائیں گے رب ذوالجلال کے فرشتے اعلان کریں گے اور نماز پڑھنے والوں چلے جاؤ جنت میں بلند آواز سے میں وہ بھی جنت میں پہنچ جائیں گے قرآن پڑھنے والے بھی جنت میں پہنچ جائیں گے پھر اعلان ہوگا زکوٰۃ ادا کرنے والوں تم بھی چلے جاؤ جنت میں وہ بھی جنت میں پہنچ جائیں گے اپنے مقام میں پہنچ جائیں گے روزے دار آئیں گے روزے کا اجر سنیے روزے دار آئیں گے جب غریب ہوں گے رب ذوالجلال کے فرشتے اعلان کریں گے اور رک جاؤ روزے دارو تم رک جاؤ روزے دار حیران ہو جائیں گے روزے رکھے ہم نے اپنے آپ کو پیسہ رکھا اپنے آپ کو ٹوٹا رکھا آج جنت جیسی نعمت سے محروم کیا جا رہا ہے رب ذوالجلال کے فرشتے اعلان کریں گے اور روزے دارو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے حیرانگی کی ضرورت نہیں ہے تمہارے لیے بھی رب ذوالجلال نے نام جاری کیا ہوا ہے روزے دار خوش ہو جائیں گے رب نے ہمارے لیے کون سا نام جاری کیا ہوا ہے اللہ کے فرشتے کہیں گے اور روزے دارو اب سبحان اللہ کہنے آپ نے اور روزے دارو تم جنت میں پار لے جاؤ گے پھر اپنے رب کا دیدار کرو گے اللہ اکبر ملک ایک روزے دار جنت وقت سیدہ اپراد کرتے کے وعدے محابلے دار رچ رچ کے رج نظارے لٹ لے میرا دیوانہ اجرات بن کے آئی رحمت برا فسانہ ہٹتے جائیں گے ایک نور کا پردہ باقی رہ جائے گا روزے دار خوش نصیب روزے دار اپنے رب کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح چوتھی رات کا چاند ہوتا ہے تو
پھر روزے اہتمام کے ساتھ رکھنے چاہیے، قرآن کی تلاوت اہتمام کے ساتھ کرنی چاہیے، عبادات اہتمام کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ یقین جانیے اہتمام ہوگا وہ عبادت عند اللہ مقبول ہو جائے گی، وہ عبادت عند اللہ مقبول ہو جائے گی۔ آج ہم پکا تہیہ کرتے ہیں، ہم نے مسلم کرتے ہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے ہو جائیں، شب و روز ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، 5 وقت کی نماز ادا کرنے والے بن جائیں۔ دیکھو مسجد صرف بنانی نہیں ہے، مسجد آباد ہوگی نمازیوں سے، مسجد آباد ہوگی نمازیوں سے، نمازی آئیں گے، مسجد آباد ہوگی۔ جب مسجد آباد ہوگی ہمارے گھر بھی آباد ہوں گے، جب گھر آباد ہوں گے تو پھر انسان کا دین کے اوپر چلنا اس طرح ہو جائے گا جس طرح ریل گاڑی اپنی پٹھی پر اپنی سمت متعین کر کے چلتی ہے۔ اللہ نے صحیح معنی میں اہتمام کے ساتھ عبادات ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اگر کسی چیز کو زنگ لگ جائے، کسی چیز کو زنگ لگ جائے تو اس کے لیے ریگ مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ ریگ مال لگائے نا تو وہ سارا کا سارا زنگ کیا ہو جاتا ہے، اتر جاتا ہے۔ اور جب دل کو زنگ لگ جائے تو اس کے لیے ذکر کی ضرورت پڑتی ہے، ذکر کیا تو وہ زنگ کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اب سب حضرات زنگ ہو کے بیٹھ ہو جائے تاکہ ذکر کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا یا تو مٹھائی آپ نے دیکھ لی اس لیے اونچی آواز میں پڑھتے ہو، مٹھائی انشاءاللہ ملے گی سب کو بلند آواز سے، پھر پڑھو لا الہ کلمہ نبی سے ملاتا ہے، بلند آواز سے کلمہ نبی سے ملاتا ہے، کہ بے شک کلمہ نبی سے ملاتا ہے کہ نہیں؟ پھر اس میں شک کیا ہے؟ اونچی آواز میں کیا بے شک، بلند آواز سے، بلند آواز سے یہ کلمہ نبی سے ملاتا ہے، وحدت کے جام پلاتا ہے، اے مردہ دلوں کو، اے مردہ دلوں کو جلاتا ہے،
ایسا نہیں ہوگا. ہماری تقریر کی ابتدا بھی ذکر سے ہوتی ہے، اختتام بھی ذکر سے ہوتا ہے. کس سے؟ ذکر سے. درود پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلوات کے عدد معلومات کو بارک وسلم علیہ. ان جملوں کو دل کی تختی پر نوٹ کر لو. ان شعر کے اندر بیان کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. سنیے سر تو حجاب آپ ہے، پھر بھی لاجواب آپ ہے. سر تو حجاب آپ ہے، پھر بھی لاجواب آپ ہے، پھر بھی لاجواب آپ ہے. توجہ فرمائیں. سب کا انتخاب ہے خدا، سب کا انتخاب ہے خدا، سب کا انتخاب ہے خدا، سب کا انتخاب ہے خدا. خدا کا انتخاب آپ ہے، انتخاب آپ ہے، خدا کا انتخاب آپ ہے. گل کی پنکھڑی نے یہ کہا، گل کی پنکھڑی نے یہ کہا، اور گل کی پنکھڑی نے یہ کہا، گل کی پنکھڑی نے یہ کہا، میرا بھی شباب آپ ہے، میرا بھی شباب آپ ہے. عرش بھی ہو جس کے زیر پا، عرش بھی ہو جس کے زیر پا، عرش بھی ہو جس کے زیر پا، عرش بھی ہو جس کے زیر پا. آقا وہ نواب آپ ہے، آقا وہ نواب آپ ہے، آقا وہ نواب آپ ہے. جس کی صحابہ کے ساتھ محبت ہے ہاتھوں کو بلند کرے. اب سنیے. صحابہ ہیں جو دل میں دوست، صحابہ ہیں جو دل میں دوست، صحابہ ہیں جو دل میں دوست، صحابہ ہیں جو دل میں دوست. پھر تو کامیاب آپ ہیں، پھر تو کامیاب آپ ہیں. سارے انبیاء نے یہ کہا، سارے انبیاء نے یہ کہا، سارے انبیاء نے یہ کہا، سارے انبیاء نے یہ کہا. کیا ہمارے بھی امام آپ ہیں، ہمارے بھی امام آپ ہیں، ہمارے بھی امام آپ ہیں، ہمارے بھی امام آپ ہیں. سرتبا حجاب آپ ہیں، پھر بھی لاجواب آپ ہیں، پھر بھی لاجواب آپ ہیں. ہے سبھی کے لبوں پر ترانے تیرے. نہیں بولنا. ہے سبھی کے لبوں پر ترانے تیرے.
سبھی کے لبوں پر ترانے تیرے، اے سبھی کے لبوں پر ترانے تیرے، اے سبھی کے لبوں پر ترانے تیرے، اولی آخری ہے دیوانے تیرے، آخری ہے دیوان۔ آپ دیوانے نہیں ہیں، حضور کے دیوانے نہیں ہیں، سب گئے اولی آخری ہے دیوانے تیرے۔ توجہ فرمائیں، امی عائشہ کا گھر ہو یا غار حرا، امی عائشہ کا گھر یا غار حرا، امی عائشہ کا گھر یا غار حرا، کتنے دلکش آقا ٹھکانے تیرے، دلکش آقا ٹھکانے تیرے، ہے سبھی کے لبوں پر ترانے تیرے، چاند ٹکڑے ہوا جب اشارہ ملا، حضور نے اشارہ کیا چاند ٹکڑے گیا چلو، سبحان اللہ، چاند ٹکڑے ہوا جب اشارہ ملا، چاند ٹکڑے ہوا جب اشارہ ملا، چاند ٹکڑے ہوا جب اشارہ ملا، وہاں پتھروں کو کلمے پڑھانے تیرے، پتھروں کو کلمے پڑھانے تیرے۔ توجہ فرمائیں، اللہ سب کو مدینہ لے جائے، جو گئے کو بار بار لے جائے، جو نہیں گئے ان کے لیے رب ذوالجلال سبب پیدا فرمائے۔ وہاں جا کے دیکھیں گے نا کہ کیسے یہ آنے ہیں، کیسے یہ آنے ہیں۔ سنگ حشر تک ابوبکر فاروق ہے، 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 کہ تم نے پختہ ہے آقا یارانے تیرے، جو چاہتا ہے مدینہ چلا جاؤ دوزانوں کو بیٹھ جائے، آخر میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ سب کو مدینہ لے جائے۔ پنجابی کی شعر ہے، لے چل کر خدایا سرکار دے روزے دے، کہ دو سبحان اللہ، لے چل کر خدایا، لے چل کر خدایا سرکار دے روزے دے، آقا کا روزہ دیکھا، آقا کا روزہ دیکھا، کر کارواں گزارا، آقا کا روزہ دیکھا، آقا کا روزہ دیکھا،
مولانا صاحب تھے، دعا کرتے تھے رب مجھے موت آئے تو مدینے میں موت آئے، مجھے مدینہ میں موت آئے، عمرے کے لیے چلے گئے، کچھ دن مکہ میں گزارے، مدینہ میں چلے گئے، مدینہ میں روزے کے اوپر حاضر کی وہی جانتے تھی، وہی جانتے تھی، جنت البقیع میں ان کی خبر ہے، جو دعا مانگتے دل سے رب قبول فرما لیتا ہے، مینوں موت دے خدایا سرکار دے روزے لے چل دے خدایا سرکار دے روزے بڑا قیمتی شعر کہنے لگا، سرکار کی او نگری، سرکار کی جگہ کون سی ہے؟ مدینہ جہاں دفن ہے، سرکار کی او نگری جنت تو بھی ہے آنا، بلند آواز سے سرکار کی او نگری جنت تو بھی ہے آنا، فرق کیا ہے؟ اتھے غلمان رہنے، اتھے غلمان رہنے، اتھے وسط کملی بالا، اتھے غلمان رہنے، اتھے وسط کملی بالا، تیرا رحمتان لایا، تیرا رحمتان لایا، سرکار دے روزے تیرا رحمتان لایا، سرکار دے روزے میرے سامنے میں لے چل دے خدایا، اگر آواز جملہ نہیں آتے کر لو کر لو، آواز بنا لو، لے چل دے خدایا سرکار دے روزے اقدامت کا پرنا جانا، اقدامت کا پرنا جانا، دید حضور کی کرنا جانا، اقدامت کا پرنا جانا، دید حضور کی کرنا جانا، مولا مولا خواہش پوری کر، مولا خواہش پوری کر، شہ مدینہ مرنا جانا، مولا 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 خواہش پوری کر، مدینہ شہ مدینہ مرنا جانا، مینوں موت دے خدایا، مینوں موت دے خدایا، سرکار دے روزے مینوں موت دے خدایا، سرکار دے روزے لے چل دے خدایا، سرکار دے روزے حضور کی زلفوں کا بھی ذکر ہو جائے، حضور کی زلفوں کا ذکر ہو جائے، اور جنت دی خوشبو بے مثل سہیل کن، اور جنت دی خوشبو بے مثل سہیل کن، پر آقا کی زلفاں پر آقا کی زلفاں مہکار بڑا سونا، پر آقا کی زلفاں مہکار بڑا سونا، او سنوا کی دس کہنے، سنوا جی دینے جن روز کیا ہے، سنوا
جناب حسین برباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے 22 راتوں میں قرآن مجید سنایا اور آپ حضرات نے قرآن مجید سنا. اللہ تبارک و تعالی سے دعائے ہمارا سننا سنانا اپنے دربار میں قبول منظور فرمائے. محمد اللہ آئے جس کا جی چاہے نہ آئے تو آتش نمرود میں جائے چاہے جس کا جی چاہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. يا الله ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. سب آمین. یا اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کی آسانیاں فرما دے. یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں روحانی بیمار ہیں جسمانی بیمار ہیں گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں یا اللہ سب کو صحت کاملہ شفا عاجلہ مستقبلہ نصیب فرما. یا اللہ جو فوت ہو چکے ہیں اس بستی کے اندر دوسری بستی کے اندر سامنے والی بستی کے اندر جو بھی عزیز و اقارب جو رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما. عطا فرما. یا اللہ جنت میں جگہ عطا فرما. لغزشوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما دے. یا اللہ لغزشوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں برائیوں سے بچا کر رکھ. ہمیں برائیوں سے بچا کر رکھ. یا اللہ جتنے دن باقی ہیں یا اللہ صحیح معنی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک سے خلاصی پانے والے دن جتنے باقی یا اللہ صحیح معنی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں بوڑھے ہیں جوان ہیں بچے ہیں یا اللہ مجھ سمیت جن کی نیک حاجات ہیں یا اللہ پوری فرما. یا اللہ جن کی نیک حاجات ہیں مجھ سمیت یا اللہ پوری فرما دے. یا اللہ تو بہت کریم ہے رحیم ہے. یا اللہ ہم گناہگار ہیں سیاکار ہیں ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ اپنی رحمت کی طرف دیکھ ہم پر کرم والا معاملہ فرما دے. یا اللہ رحمت کے دن گزر گئے ہم نہیں حق ادا کر سکے کچھ نہیں مانگ سکے. مغفرت کے دن گزر گئے کچھ نہیں حاصل کر سکے. آگ سے خلاصی پانے والے دن گزر رہے ہیں کچھ نہیں حاصل کر رہے. یا اللہ جو کچھ ٹوٹے پھوٹے عمل کی یا اللہ تو قبول فرما دے. یا اللہ تو قبول فرما دے. یا اللہ اس مدعے کے اندر جو سب کو صحت کاملہ شفا عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا آمين.